ویلکم بیک ناظرین. مشاہد صاحب, آپ نے نواز شریف صاحب کو جوائن کیا, وہ اب دوسری دفعہ جب وہ آئے تو وہ ایک پاپولر لیڈر کی حیثیت سے آئے, وہ کنگز پارٹی کی حیثیت سے نہیں آئے, ناٹ ایز اے اسٹوج آف دا ملٹری. اینڈ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان ایڈوائزنگ ہم. تو ایک ایڈوائس تو آپ نے دے دی تھی کہ بھائی جانا ہی ہے تو ذرا دھماکہ کر کے کڑا کے کڑ کے جائے, وہ تقریر جو کی تھی. اب آپ جب وہ واپس آتے ہیں ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ, تو کیا آپ نے ان کو کہاں کہاں کس قسم کی ایڈوائس دی جس سے ان کا فائدہ ہوا؟ بیکاز میرا خیال ہے کہ ان کے کچھ نقصان بھی ہوئے ہیں. میرے خیال میں جو سب سے بڑا فائدہ کی بات, تو میں بڑا گریٹفل ہوں میاں صاحب کے کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی سے ایکسیپٹ کیا. 28 مئی کا جب فیصلہ تھا, ابھی جو تقریر کی تھی انہوں نے نیوکلیئر دھماکے کی, ان کے سب سے پہلے مجھے مشاہد حسین نے مشورہ دیا تھا کہ آپ دھماکہ کر لو, کہ کڑا کے کٹ دو. ہم سینٹرل ایشیا گئے ہوئے تھے تو وہاں بات ہوئی تھی. کچھ لوگ باقی ہوتے بھی ہیں اور لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے سے فوج سے پوچھ لو یا امریکنوں سے پوچھ لو. تو میں نے ان کو انسٹنکٹیولی کہا کہ دس از ناؤ اور نیور. یہ نہیں کرنا چاہتے تھے شروع میں, یہ سوچ دو نہیں, ان کا ارادہ کلیئر تھا, لیکن مشورہ تو ہوتا ہے نا شروع کی. میں امیڈیٹلی جب انڈیا کا, یہ بتائیں فوج کا کیا رویہ تھا؟ جنرل جہانگیر کرامت کی کیا ایڈوائس تھی اس وقت؟ جنرل جہانگیر کرامت کی ایڈوائس تھی کہ فیصلہ آپ کریں. اچھا. اور انہوں نے ابھی وہ ان کی جو کتاب آئی ہے گور ایوب صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلے کے اندر بھی بڑی ڈفرینسز اوپینین تھے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں. میاں صاحب واز ویری کلیئر. اور میں یاد ہے ابھی تک, میں واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. 18-19 اپریل کا تھا, اس کو سٹیٹمنٹ آیا تھا ایل کے اڈوانی کا. انہوں نے کہا جی کہ جیو اسٹریٹجک ریئلٹیز ہیو چینجڈ, اور اگر پاکستان ایڈجسٹ نہیں کرتا کشمیر پالیسی پر تو ہم دیکھ لیں گے. تو ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ کتنا سخت سٹیٹمنٹ آیا ہے, بڑی تکبر والا. تو انہوں نے پوچھا کہ مشاہد صاحب یہ بتائیں کتنی دیر تک ہم روک سکتے ہیں دھماکہ. میرا یہ بھی اسٹریٹجی تھی کہ لیٹ اس ٹیسٹ دا ویسٹ بفور وی ٹیسٹ. یہ ہمیں ایک ونڈو مل گیا ہے ہندوستان کو رگڑا دینے کا, ان کو ایکسپوز کرنے کا. تو ہمیں, کیونکہ لوگ پوچھ رہے آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے, مگر اس کے نتائج بڑے خطرناک بھی تھے, وہ آپ نے سب سوچ لیے تھے, بیلنس دیکھ لیا. میرے خیال میں دس واز پاکستان فائنسٹ آر. بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوا. بڑے کانسیکوینسز بڑے خطرناک تھے. سب اکانومی کے لوگوں نے اپنی فارن کرنسی ڈپازٹ آج تک معاف نہیں کیا. وہ ایک میرے خیال میں غلطی ہوئی, وہ بڑی زیادتی بھی ہوئی. اور اس کا ایک کمیٹی بنی تھی سرتاج صاحب کی لیڈرشپ میں, انہوں نے اکنامک پلان دیا تھا. لیکن میاں صاحب نے پوچھا, میں نے کہا جی میکسیمم آپ فرسٹ ویک آف جون تک جا سکتے ہیں, نہ ٹیسٹ کرنے, وہاں پھر بجٹ آ جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, میرے خیال میں اینڈ آف مئی تک جا سکتے ہیں. تو یہ فیصلہ, وہ یہ میں 18 مئی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ میں اگری کرتا ہوں کہ اس میں یہ نالائکی کہہ رہے ہیں یا غلطی ہوئی کہ ہماری کریڈیبلٹی پھر ویک ہوگی بیکاز آف ادر ریزنس. یہ تو بات ہوئی جس میں آپ نے نمبر لگا لیے. تو یہ بتائیے, دو مجھے یاد ہے, دو بڑے زیادتیاں ہوئی تھیں میاں صاحب کے دوران. ایک یہ کہ میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تھا, دوسرا یہ کہ وہ 15th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جا رہے تھے اور امیر المومنین بننے جا رہے تھے. آپ کے دونوں, آپ تو انفارمیشن منسٹر بھی تھے, تو آپ کی کیا ایڈوائس تھی اس وقت؟ آپ دیکھ رہے تھے یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ڈیڈ یو اگری ود ہم, ڈیڈ یو ڈس ایگری ود ہم, اور اگر ڈس ایگری تھے تو کیسے ڈس ایگری کیا آپ نے؟ ڈس ایگری پرائیویٹلی کیا تھا میڈیا کے ایشو کے اوپر, اور وہ میرے خیال میں زیادتی میڈیا کے اوپر زبردست کریک ڈاؤن آئی تھی, جنگ گروپ کے اوپر بڑی زبردست کریک ڈاؤن, ہمارے اوپر بھی کریک ڈاؤن آئی, آپ انفارمیشن منسٹر تھے. اور وہ میرے خیال میں آئی فیل اس میں کس کا رول تھا؟ سیف الرحمان صاحب کا ان کا رول تھا, بلکہ وہ تو اس حد تک جا رہے تھے کہ جو اخبار بند کرنا چاہتے تھے. بعد میں جب یہ کرائسس ختم ہوا تو جن لوگوں کا شکریہ ادا کیا, شکیل الرحمان صاحب نے میرا بھی کیا, لیکن وہ زیادتی تھی. And I think we should have taken morally stronger positions. وہ ایک ایسا فیکٹر تھا کہ جب میاں صاحب کے خلاف کو ہوا تو سارا پاکستان کا میڈیا جو خوش تھا کہ چلے یہ گئے. وہ ایک غلطی ہوئی, وہ زیادتی ہوئی, اور زیادتی میں غلطی میں ہم سب شامل ہیں. اور وہ جو 15th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہے آپ کے سامنے ہے, وہ اتنی خطرناک چیز میاں صاحب کرنے جا رہے تھے, ٹوٹل ایک فرعون بننے جا رہے تھے. جی وہ غلط تھا. کیوں نہیں وہاں کوئی پارلیمنٹ میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکا ان کے لوگوں نے باتیں کی, وہ لوگوں نے باتیں کی, ریزسٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لیا. اور اس میں میرے خیال میں سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی بشمول ہماری بھی آتی ہے کہ اس میں ذمہ داری صرف میاں صاحب کی نہیں ہے. وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ فالٹ کہ ہم نے وہ غلطی کی, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے, ان کے لیے بھی نہیں اچھے ہوئے, اور پھر الٹیمیٹلی ملک کے لیے بھی. سرتاج عزیز صاحب کی ابھی کتاب آئی ہے, اس میں کہتے ہیں یہ ہیوی مینڈیٹ جو تھا یہ میاں صاحب کے سر کو چڑھ گیا. مطلب میری زبان ہے یہ, مگر انہوں نے اسی قسم کی کوئی بات کی. آپ نے دیکھا اس کا اظہار کہ یہ کیسے ہوا؟ سیٹھی صاحب, میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جو بھی حکومت گئی ہے, جس کا زوال ہوا ہے, اس کی ایک چیز ہے بنیاد, جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے, تکبر. چاہے میاں صاحب ہوں یا مشرف صاحب ہوں یا بے نظیر صاحبہ ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, وہ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ جی اب میں مضبوط کرسی ہے, اب مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. وہ نشانی ہے زوال کی, اور ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ بالکل یہ فیلنگ تھی کہ اب ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا, اب وہ ختم ہو گیا زمانہ. جس طریقے جیسے اب جب جہانگیر کرامت کو نکالا گیا تو میرا مشورہ تھا کہ کم سے کم علی قلی خان کو
چیئرمین جوائنٹ چیف مگر آف میں اسٹاف قطع کلامی معاف 4 مہینے رہتے تھے. کیا گستاخی کی تھی جہانگیر کرامت صاحب نے؟ یہی کہا تھا نا کہ نیشنل سیکورٹی ایک سیکورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر میاں صاحب نے فیصلہ کیا. 3 مہینے ایک آرمی چیف کے رہتے تھے, ایک نان انٹرونشنسٹ نان انٹرفیئرنگ آرمی چیف, اور ان کو کہا کہ آپ گھر چلے جائیں. کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. جس طریقے سے نکالا گیا. اور میرا تو جب سب سے پہلے خبر میں نے جا کے دی تھی ان کو, میں کہا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے ان کا, بلکہ تو آپ نے پھر کیا کہا کہ نکال دیں یا کیا؟ میرے ساتھ یوسف بیگ مرزا صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ایک آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج روح چلانی ہے. میں کہا لے آؤ, میں پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا. جب میں نے دیکھا میں کہا یہ بڑی سیریس بات ہے, میں سیدھا گیا. میاں صاحب کیوں سیریس بات تھی شاہد صاحب؟ نہیں مطلب ہے کہ یہ فوراً چلانی ہے, وہ سیریس بات ہے کہ وہ چلانی ہے. اس وقت 6 بجے کے خبر نامے میں نے کہا کہ کل ماحول پاکستان کا مختلف ہوگا. سعید مہدی صاحب بھی موجود تھے. میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ جہانگیر کرامت صاحب سے بات کر لیں. اس میں میاں صاحب, میں, سعید مہدی اور یوسف بیگ مرزا شامل تھے ان کی گفتگو. آپ گفتگو کر لیں, ان سے بات کر لیں, یا سعید مہدی صاحب بات کی ان سے؟ یہ مجھے پتہ نہیں, کہتا میں کر لوں گا. میں نے نیکسٹ ڈے جانا تھا اسٹاف کالج تقریر کرنے, تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا نہ جائیں. میں کہا نہیں, وہ غلط میسج جائے گا, کیونکہ وہ جنرل امجد تھے اس کے کمانڈنٹ, تو وہ فیلنگ ہوگی ہم گھبرا گئے ہیں. میں کہا وی شوڈ ہیو بزنس ایز یوزول. میں جا کے افسروں کو خطاب کرنا ہے اسٹاف کالج میں تو جاتا ہوں. گھبرا کیوں جاتے تھے؟ مجھے یاد ہے میاں صاحب 91 میں بھی گھبرا گئے تھے بیگ صاحب سے, اور پھر اس دفعہ گھبرا گئے, حالانکہ بیگ صاحب کی ٹیک اوور کی کوئی کنڈیشنز ہی نہیں تھی. ہمارے جہانگیر کرامت صاحب تو سارے سویلین لیڈرز فوج سے گھبرا جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ فوج ٹیک اوور کرنے والی. یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا آبجیکٹیو ریالٹی کیا ہے. جب آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں نا سیٹی صاحب, وہ ہر جگہ آپ کو سازش نظر آتی ہے. اگر آپ بھی کوئی ایڈیٹور لکھتے ہیں لوگ کہیں گے کہ اس کو کسی نے آنکھ ماری ہے جی ایچ کیو سے, حالانکہ اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ ایک ہے ہمارا کلچر میں. بے نظیر صاحبہ بھی یہ سوچتی تھی, موجودہ حکمران بھی یہ سوچتے ہیں, حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اگر ہم ایونٹس کو نارملی لیں تو فوج کے ٹیک اوور کا تعلق آرمی چیف سے ویسے بھی نہیں ہوتا. وہ فوج کا ایک اپنا مزاج ہے, اپنا رول, ایک سیلف امیج ہے, اس کا اس چیف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مختصر 30 سیکنڈ, مشرف کو کیوں چوز کیا میاں صاحب؟ اس فیصلے میں شامل نہیں تھا, لیکن اسی لیے چوز کیا جو جنرل ضیاء الحق کو بھٹو نے چوز کیا تھا کہ بیبا بندہ ہے. مطلب ہے بیبا بندہ, یہ نہیں تھا کہ یہ پنجابی نہیں ہے, پٹھان نہیں ہے, اس کی کوئی کنسٹیٹیونسی نہیں ہے. میرے خیال میں یہی غلط فہمی ہے. بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ یہ چھوٹے سے قد کا ارائی ہے, اس کی وہ بیس نہیں, یہ پوٹوار کا نہیں ہے. میاں صاحب کا خیال تھا کہ یہ شاید اردو سپیکنگ ہے. تو آپ کو بالکل علم نہیں تھا کہ میاں صاحب کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کیا تھا؟ مجھے ڈسکس نہیں کیا. تو یو ور سرپرائزڈ؟ ہاں, مجھے جس دن اناؤنسمنٹ کرنی تھی 9 بجے سے پہلے مجھے انہوں نے بلایا کہ یہ پریس ریلیز دینی ہے, تو میں ملٹری سیکرٹری کے دفتر بیٹھا ہوا تھا, جنرل بریگیڈیئر جاوید ملک, تو انہوں نے کال کی کور کمانڈر منگلا کو. تو اس لائن پر مشرف صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو بلایا ہے پرائم منسٹر نے. تو مشرف صاحب نے پوچھا کہ شوڈ آئی کم ان سیویز اور ان یونیفارم, تو انہوں نے کہا کہ آپ یونیفارم پہن کے آئے. تو ان کو بھی آئیڈیا تھا کچھ ہونے والا ہے, تو وہ آئے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے. ناظرین, ایک بریک, اینڈ دین ویل کم بیک ٹو دس ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن.